بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في 6 نفر من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو كان قال بسم الله لكفاكم، فإذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، فإن نسي أن يقول بسم الله في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره. رواه ابن ماجہ فی سننہ فی ابواب الاطعمہ. معزز سامعین کرام، سنن ابن ماجہ ابواب الاطعمہ باب التسمیۃ عند الطعام، حدیث نمبر 3264. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 6 ساتھیوں کے ساتھ یعنی 6 صحابہ کرام کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے. اسی درمیان میں ایک بدو آیا، ایک دیہاتی آیا اور سارا کھانا 2 لقموں میں کھا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ آدمی بسم اللہ پڑھ لیتا تو کھانا تمہارے لیے کافی ہو جاتا، لہذا تم میں سے جو شخص کھانا کھائے اسے چاہیے کہ کھانا کے شروع میں ہی بسم اللہ پڑھ لے، لیکن اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو یاد آنے پر اس طرح سے کہے: بسم اللہ فی اولہ و آخرہ. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق حقیقی ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی رازق ہے. اللہ تبارک و تعالی مختار کل ہے، مدبر کائنات ہے، وہی ہمارا منعم حقیقی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال کے سامنے ہر چیز ہیچ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف یہ کہ خالق حقیقی ہے، مختار کل ہے، منعم حقیقی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر بڑی رحمتوں والا، بڑی محبتوں والا، بہت ہی زیادہ شفقت والا ہے اور بہت زیادہ برکت سے نوازنے والا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی کام کریں، کام سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں. خاص طور سے کھانا کھانا ہو یا کپڑے پہننا ہو، چپل پہننا ہو یا اس طرح کے جو دوسرے کام ہیں، اس کو کرنے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھیں، کیونکہ جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت ہمارے ساتھ شامل ہو جاتی ہے. دیکھیے ابھی جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، سنن ابن ماجہ ابواب الاطعمہ باب التسمیۃ عند الطعام، حدیث نمبر 3264، 3264 نمبر کی حدیث. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 6 ساتھیوں کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے. کھانا کھانے کے دوران ہی ایک دیہاتی کہیں سے آیا اور آ کر کے اس نے بغیر بسم اللہ کے ہی کھانا کھانا شروع کر دیا اور 2 لقموں میں پورا کھانا کھا لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ آدمی بسم اللہ پڑھ لیتا تو یہ کھانا تم تمام کے لیے کافی ہو جاتا تھا. لہٰذا جب تم لوگ کھانا کھاؤ تو کھانا سے پہلے بسم اللہ پڑھو، اور اگر کسی وجہ سے بسم اللہ پڑھنا بھول جاؤ اور درمیان میں جیسے ہی یاد آئے کیا پڑھو؟ بسم اللہ فی اولہ و آخرہ، یا دوسری روایتوں میں ہے بسم اللہ اولہ و آخرہ. معزز سامعین کرام، اس حدیث کے اوپر آپ غور کریں گے تو کچھ چیزیں خوب اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جاتی ہیں. پہلی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے یا پھر دوسری روایتوں کے مطابق وضو کرنے سے پہلے یا کوئی بھی دوسرا کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے. بسم اللہ. بہت سارے لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں پڑھنے کے لیے، یا وہ پڑھتے بھی ہیں، تو میں آپ کو بتلا دوں کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، کیونکہ آپ حدیث کے الفاظ دیکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اما انہ لو کان قال بسم اللہ، صرف بسم اللہ کا، الرحمن الرحیم کا. لہذا کھانا شروع کرنے سے پہلے یا وضو شروع کرنے سے پہلے یا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر پڑھنا ہوتا اور باعث شرف و فضل ہوتا تو یہ فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ملنا چاہیے تھا، صحابہ کرام کو ہم سے پہلے ملنا چاہیے تھا. لیکن دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہنے کے لیے کہا، اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو نقل کیا اور ان کے بعد جو راویوں نے نقل کیا انہوں نے صرف بسم اللہ ہی نقل کیا، اور وہ لوگ یقینی طور پر فضل میں، مرتبے میں ہم لوگوں سے بہت بڑے ہیں. لہٰذا ان لوگوں نے اگر بسم اللہ پڑھا ہے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر بسم اللہ کہا ہے تو کھانا کھانے سے پہلے صرف بسم اللہ پڑھنا چاہیے.
بہت سارے لوگ بسم اللہ وعلی برکت اللہ بھی کہتے ہیں، یہ سب بناوٹی دعائیں ہیں، بناوٹی باتیں ہیں، ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اول تو بناوٹی چیزوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم کوئی چیز شریعت سمجھ کر کے پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز ہم لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کے لیے بتلایا ہے، اور اگر وہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلایا ہے، اس کے باوجود ہم شریعت سمجھ کر کے پڑھ رہے ہیں، تو ایک غلط چیز کو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر رہے ہیں۔ لہذا اس سے بچنا پہلے ضروری ہے، اس سے بچنا پہلے ضروری ہے۔ اور دوسری بات کہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی ثابت ہونا ضروری ہے، اگر ثابت نہیں ہے تو صرف بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ اس حدیث کے اوپر غور کرنے کے بعد جو دوسری بات سمجھ میں آتی ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے اگر بسم اللہ پڑھ لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کھانے میں برکت دے دیتے ہیں، اور اگر کھانا کم بھی ہو تو تمام لوگوں کے لیے برابر ہو جاتا ہے۔ اگر بسم اللہ پڑھ لیا گیا تو یہ سوچ کر کے کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے، تو یقینی طور پر اگر کھانا کم بھی ہوگا اور کھانے والے اگر 2-4 آدمی زیادہ بھی ہوں گے تو کھانا سبھی کے لیے کافی ہو جائے گا۔ دوسری بات، اگر کسی ایک دسترخوان پہ ایک سے زیادہ آدمی بیٹھ کر کے کھا رہے ہوں، 1 آدمی ہو، 3 آدمی ہو، 5 آدمی ہو، تو سبھی کو بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 6 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، اور بیچ میں ایک اعرابی آ کر کے، ایک دیہاتی آ کر کے، اس نے جو ہے ایک اعرابی اور دیہاتی آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانے میں ہاتھ لگا دیا، بسم اللہ نہیں پڑھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ بسم اللہ پڑھ لیتا تو سب کے لیے کافی ہو جاتا۔ تو سب کو بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ اگر 4-5 آدمی مل کر کے کھانا کھا رہے ہیں اور ایک آدمی بھی اگر بسم اللہ نہیں پڑھا تو کھانے سے برکت ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا ہم ہو، آپ ہو، جو بھی ہو، اگر ایک ساتھ اجتماعی طور پر کھانا کھا رہے ہیں تو تلقین کر دیا کیجیے کہ بھائی سبھی لوگ بسم اللہ پڑھیے، کیونکہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھنے کے لیے کہا ہے، اور اگر بسم اللہ پڑھیں گے تو برکت ہوگی، اور اگر بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو بے برکتی ہو جائے گی۔ لہذا بسم اللہ ضرور پڑھیے۔ اور اس حدیث کے اوپر غور و فکر کرنے کے بعد ایک بات اور معلوم ہوتی ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، لیکن انسان ہے، انسانی فطرت کے تحت کبھی کبھی انسان کوئی چیز بھول جاتا ہے، تو کھانے کے شروع میں اگر بسم اللہ پڑھنا بھول گئے تو درمیان میں جب بھی یاد آئے بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ اگر بھول گیا اور پورے کھانے میں یاد نہیں پڑا تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت سے بھول چوک اور خطا کو معاف کر دیا ہے، اور کسی کام پر اگر اس کو مجبور کر دیا جائے اور اس کے بعد اگر وہ کام کرتا ہے تو بھی وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے۔ تو اگر بھول گیا اور پورے کھانے کے دوران یاد نہیں آیا کوئی حرج کی بات نہیں، لا باس ولا حرج، لیکن اگر درمیان میں یاد آ جائے تو پڑھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ بسم اللہ فی اولی و آخری پڑھ لے، یقینی طور پر برکت مل جائے گا۔ اور ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ بسم اللہ کے اندر بڑی برکت ہے، اور اس کو ہمیں ہر کام کے شروع میں ضرور کہنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے یہ بھی ثابت ہے کہ جب آپ ٹوائلٹ کے اندر داخل ہوں تو داخل ہونے سے پہلے جو دعا پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کے لیے بھی کہا گیا ہے۔ اور حدیث کے جو الفاظ ہیں کہ اگر آدمی کپڑا اتارنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو شیطان کے آنکھ اور اس کے ستر کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ پردہ قائم کر دیتا ہے۔ یہ ہے بسم اللہ کی برکت، جس کو ہمیشہ ہمیں ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کتاب و سنت کا فرما بردار اور پیروکار بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔